علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معراج شریف کے بارے میں 10 قول لکھے ہیں کہ معراج کب ہوا، ہجرت سے کتنی دیر پہلے ہوا، اور 5 قول لکھے ہیں کہ کس مہینے میں ہوا۔ تو ان 5 قولوں میں راج رجب کا مہینہ ہے، اور تاریخوں میں راج 27 رجب ہے۔ 27 رجب کو اللہ جل جلالہ نے ہمارے آقا سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج نصیب فرمایا، اور یہ طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر فرمایا تھا، اس کے بعد یہ اللہ نے بلندیاں نصیب فرمائی۔ دنیا کے اندر دنیا داروں نے جتنا کچھ کرنا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کا نبوت کا جو دعویٰ ہے یا دعوت و ارشاد کا کام ہے، اس کے اندر مختلف قسم کی مختلف انداز سے رکاوٹیں ڈالتے رہے۔ اللہ جل جلالہ نے ان ساری رکاوٹوں اور ان کے پروپیگنڈوں اور ان کے سارے مکروں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بلندیاں، وہ عظمتیں، وہ رفعتیں نصیب فرمائیں جو کائنات میں کسی کو بھی اللہ نے نصیب نہیں فرمائی۔ واحد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کے انتہائی محبوب، بلکہ حبیب اور ہر صفت سے متصف، ان کو یہ بلندیاں اللہ نے نصیب فرمائی۔ احادیث میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر استراحت فرما رہے تھے۔ رات کے وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور بہت سارے فرشتوں کے جلوں میں چھت پھٹی ہے، اس سے اندر تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا، اور وہاں سے ان کو جگا کر مطاف بیت اللہ کے اندر جو حتیم ہے وہاں لا کے ان کی خدمت میں کہ یہ جگہ، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے پھر لے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے نیم خوابی کا عالم تھا، پھر دوبارہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے جگایا، اور پھر جگانے کے بعد میرے سینے مبارک کا آپریٹ کیا، اور یہ سینہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 4تھی مرتبہ آپریشن ہوا، اور ہر مرتبہ مختلف چیزیں حکمت کی، ایمان کی، سونے کے طشت میں لا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر محفوظ کر کے قلب اطہر کو زمزم کے پانی سے دھو کر دوبارہ پھر اسی طرح کر دیا جاتا تھا۔ پہلی مرتبہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، 3 سال گزر گئے تھے، 2 سال کے بعد حلیمہ رضی اللہ عنہا لے کے آئیں، تو مکہ مکرمہ میں بیماری تھی، وبا پھیلی ہوئی تھی، آپ کی والدہ ماجدہ بھی چاہتی تھی کہ یہی لے جائیں واپس، اور حلیمہ خود بھی چاہتی تھی کہ میں پھر ان کو لے جاؤں، اس لیے کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر کے اندر قیام کے دوران جو برکتیں دیکھی وہ کسی اور کو نصیب نہیں۔ تو بہرحال یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو اس کے بعد 3 سال کے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قوم مبارک ہوئی، تو آپ علیہ السلام اپنے رضائی بہن اور بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے گئے، اور جبرائیل علیہ السلام آئے، میکائیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پکڑا اور سینہ مبارک چاک کیا، قلم مبارک کو نکالا، اور یہ جو ان کی بہن تھی ان کا نام شیمہ کتابوں میں ملتا ہے، وہ اور بھائی جلدی جلدی بھاگے اپنی والدہ کے پاس کہ ہمارے ہاشمی بھائی کو 2 آدمیوں نے مار ڈالا۔ انہوں نے تو یہی سمجھا، تو قلم مبارک کو زمزم سے دھویا، اور اندر ایمان اور حکمت کے سونے کے طشت میں جو اللہ رب العزت نے اوپر سے ملائے اعلیٰ سے بھیجے تھے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں محفوظ کر کے پھر اسی طرح سینہ مبارک ٹھیک کر دیا گیا۔ دوسری مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12-13 سال کی ہوئی، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا، اور تیسری مرتبہ 35 سال کی عمر کے بعد
جب نبوت کا اعلان کروانا تھا اس وقت یہ پیش آیا. اب یہ چوتھی مرتبہ پیش آیا. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے بالکل پیچھے مہر نبوت لگا دی گئی، جس کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے. اور آپ نے مہر نبوت عموماً آج کل چھپتی بھی ہے اور عموماً مساجد میں بھی لگائی جاتی ہے، تو وہی مہر نبوت، اسی کا عکس آج تک یہ چلا آ رہا ہے. تو بہرحال یہاں سے پھر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے ایک براق، جو جنت کا بہشت کا ایک جانور ہے، جو ہمارے کھچر سے چھوٹا ہوتا ہے، ہمارے دنیا کے گدھے سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر سوار کروایا. اور جب سوار کروایا خود اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے، براق کے اوپر بیٹھے ہیں. تو وہ کچھ مستی میں آیا، کیونکہ اتنا عمدہ، اتنا بہتر، اتنا عظیم، اتنا مکرم سوار کبھی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کا سب سے مکرم محترم سوار، تو حدیثوں میں آتا ہے براق جو تھا وہ اسی وقت پسینہ پسینہ ہو گیا اور آرام سے پھر وہاں یہاں سے چلے ہیں. اور چلتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مختلف قسم کے معاملات پیش آئے وہ یہ کہ جب پہلی مرتبہ چلے ہیں تو چلنے کے بعد ایک جگہ رکے، جو کھجوروں کا علاقہ تھا، گھنی کھجوریں تھیں. تو وہاں جبرائیل علیہ السلام نے درخواست کی، حضرت یہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے. تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی. اس سے پہلے کہ اگلی باتیں عرض کروں کہ نماز وہ حکم ہے شریعت اسلامیہ میں جو سارے احکام سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد پہلے نازل ہوا. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے الاحکام لجامع القرآن کے اندر، اور بھی مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا حکم وہ نماز کا اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو عطا فرمایا. اور 5 وقت کی نماز وہ معراج میں فرض ہوئی. اور وہ کون سی نماز تھی جو پہلی دن ہی فرض ہو گئی تھی؟ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں کہ وہ عصر کی نماز تھی، یا تہجد کی نماز تھی، یا دونوں تھی، کیونکہ دونوں قسم کی روایتیں ملتی ہیں. اور اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلا امتی جس نے سب سے پہلے نماز ادا فرمائی کون تھے؟ سب سے پہلا امتی اس امت کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنہوں نے سب سے پہلے نماز ادا فرمائی ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہے. بات یہ نخلا کے اندر. تو جب وہ نماز ادا فرما رہے تھے ابو طالب آ نکلے. پوچھا علی یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرے محبوب جو کر رہے ہیں وہی میں کر رہا ہوں. دیکھو اپنے بیٹے سے تو یہ خواہش فرمائی اور اس کا اظہار بھی فرمایا اور اس کی تمنا بھی کہ جو ابو القاسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان کی بات مان لینا، یہ اچھی ہی خیر ہی کی بات کریں گے. اور خود کو یہ اللہ رب العزت طلب پر عطا فرماتے ہیں، جس کے اندر جتنی طلب ہوتی ہے اس کے بقدر اللہ سب کچھ نصیب فرماتے ہیں. تو وہاں نماز پڑھی. تو پوچھا کہاں پڑھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے نہیں معلوم. جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد عرض کیا کہ حضرت یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے. یثرب ہے جو بعد میں مدینہ طیبہ کے نام سے پوری عالم کے اندر مدینہ الرسول، واحد شہر مدینہ کہلاتا. ویسے عربی میں بڑے شہر کو مدینہ کہتے ہیں. اس کے بعد پھر چلے. پھر جب چلے ہیں تو پھر اترے تو فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے یہاں 2 رکعت نماز ادا فرما لی. نماز پڑھی. پوچھا کیا کون سی جگہ ہے؟ فرمایا مجھے کیا معلوم. فرمایا یہ مدین ہے. مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی جہاں تھی وہاں نماز ادا فرمائی. اس کے بعد پھر چلے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام نے پھر 2 رکعت نماز عرض کی پڑھ لیں. تو آقا علیہ السلام نے پڑھی تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وادی سینا ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام رب ذوالجلال سے ہم کلام ہوا کرتے تھے. پھر اس کے بعد چلے ہیں پھر 2 رکعت پڑھی ہیں تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. آگے چلے ہیں تو ایک بڑھیا عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف دعوت دے رہی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے
عرض کی حضرت توجہ نہیں کرنی. پھر آگے گزرے تو ایک بوڑھا مرد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کر رہا, تو جبرائیل علیہ السلام نے پھر عرض کیا حضرت اس طرف التفات نہیں کرنا. پھر آگے گزرے تو ایک جماعت ملی, اس جماعت نے یہ لفظ کہے السلام علیک یا اول, السلام علیک یا آخر, السلام علیک یا حاشر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے درخواست کی حضرت ان کا جواب دو, اور یہ آپ کے بھائی ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے, اور یہ 3 بزرگ تھے جس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان تینوں نے یہ 3 باتیں فرمائیں. اول یہ کہا السلام علیک یا اول, جو ساری کائنات سے اللہ جل جلالہ کے بعد روحانی طور پر سب سے پہلے ہیں, جن کے وجود مسعود کے صدقے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا, وہ سب سے اول آپ ہیں. السلام علیک یا آخر, آپ پر سلام ہو جو سارے انبیاء علیہ السلام کے بعد میں آئے ختم نبوت, جن پر اللہ نے ختم فرما دی. اور تیسری بات ارشاد فرمائی السلام علیک یا حاشر, ان پر سلام ہو جن کی وجہ سے اللہ نے ابتداءً کائنات کو وجود بخشا, اور پھر انتہاءً کائنات کا محشور حشر کے میدان میں جو فرمائیں گے وہ حاشر آپ ہی ہیں. اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی حضرت جو بڑھیا تھی وہ دنیا تھی, اور اس کی عمر دنیا کی عمر اتنی ہی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی ہے, اور جو آگے بوڑھا ملا تھا وہ شیطان تھا, وہ آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا تھا, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہیں کی. تو بہرحال تو اس میں ایک منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی اس کے سر پر پتھر مارا جا رہا, جس سے سر بالکل کچلا جا رہا ہے, اور اگلے لمحے میں سر پھر ٹھیک ہو رہا, پھر پتھر مارا جا رہا, پھر ٹھیک ہو رہا, پھر پتھر مارا جا رہا, اور بار بار اس کا سر کچلا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل یہ کیا ہے, یہ کون ہے؟ عرض کیا حضرت یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھنے میں سستی کیا کرتے تھے, یا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز سرے سے پڑھتے ہی نہیں تھے, یا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے تھے لیکن اس نماز میں لا ابالی سے, لاپرواہی سے کام لیتے تھے, دھیان اللہ رب العزت کی طرف 100% نہیں ہوتا تھا. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے مسجد اقصی لے جایا گیا, اور وہاں مسجد اقصی میں جب پہنچے, حدیث میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو ایک پتھر کے ساتھ باندھا. اور دوسری روایت جو مسند بزار میں, اس میں یہ لفظ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ پتھر جس کے اندر سارے انبیاء علیہ السلام جتنے بھی مسجد اقصی میں آئے, مسجد اقصی بننے کے بعد وہ جب بھی یہاں آئے انہوں نے اسی سوراخ کے اندر اپنی اپنی سواریوں کو باندھا. وہ مرور زمانہ کی وجہ سے بند ہو چکا تھا, جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اس کو دوبارہ سے کھولا اور اس کے ساتھ باندھا. حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی نور اللہ مرکزہ نے فرمایا کہ ان دونوں حدیثوں میں تطبیق یہ ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام دونوں براق کے باندھنے میں شامل تھے, مشغول تھے. وہاں براق کو باندھا, باندھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اتنے خوبصورت لوگ وضو کر کے صفوں میں آنے شروع ہو گئے, اذان ہو گئی اور صفوں میں لوگ آ کے, اور اس کے بعد اقامت ہوئی, اور اس کے بعد دیکھ رہے ہیں کون امامت کروائے گا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مصلی پہ کھڑا کر کے عرض کیا کہ حضرت آپ 2 رکعت پڑھا دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے 2 رکعتیں پڑھائیں, اور بعد میں جبرائیل علیہ السلام پوچھا کون تھے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے؟ آقا فرماتے ہیں مجھے کیا خبر. تو فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے اللہ نے نبی بھیجے ہیں سارے کے سارے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے میں آپ کے مقتدی تھے. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بھی لقب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ایک لقب میں نے بہت عرصہ پہلے عرض کیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب مبارک ہے نبی الانبیاء, نبیوں کے بھی نبی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا شکر کریں, ہم تو کسی لمحے بھی اللہ کے شکر سے
تھکنا نہیں چاہیے، ہر لمحہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب اعظم سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء، امام الانبیاء علیہ الوف تحیات و سلام کی امت میں ہماری درخواست دیے بغیر پیدا فرمایا۔ کوئی ہم نے درخواست دی؟ سارے نبیوں نے درخواست دی، تو صرف عیسیٰ علیہ السلام کی درخواست قبول ہوئی، بس اور کسی کی نہیں۔ وہ آئیں گے انشاءاللہ قرب قیامت جب اللہ چاہیں گے۔ اور یاد رکھو اس وقت ہمارے جتنے بھی علماء ہیں ربانیین، ان کی زبانوں پر، مبارک دہنوں پر یہ الفاظ بہت جلدی آ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ تو بہرحال کب قریب 100 سال بھی گزر سکتا ہے، 10 لمحے بھی گزر سکتے ہیں، وہ اللہ جانتے ہیں کب آنے ہیں۔ بہرحال اللہ نے بھیجنا ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے حدیثوں میں آتا ہے کہ براق یہیں بنا رہا، اور دوسری حدیثوں میں یہ ہے کہ براق پر سوار ہوئے، براق سمیت ایک سلم سیڑھی لائی گئی۔ معراج سیڑھی کو بھی کہتے ہیں، سلم بھی کہتے ہیں، رف رف کا لفظ بھی حدیث پاک میں موجود ہے۔ یہ اس سیڑھی کے نام ہیں سارے جو جنت کی سیڑھی تھی۔ اس سیڑھی کے ذریعے براق سمیت یا براق یہی بنا رہا، دونوں روایتیں موجود ہیں۔ اب واللہ عالم، اللہ جانتے ہیں کہ کس انداز سے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس عظمت سے، کس شان سے اپنے پاس بلایا ہے۔ تو وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آسمانوں پہ تشریف لے گئے۔ پہلے آسمان پہ جب جا کے جبرائیل علیہ السلام نے دروازے کو کھٹکھٹایا تو اندر جو فرشتے وہاں کے متعین ہیں انہوں نے پوچھا کون؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل، فرمایا من معک، آپ کے ساتھ کون ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ معی سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھی اللہ کے نبی ہیں۔ پوچھا انہوں نے فرشتوں نے کیا ان کو بلایا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں ان کو بلایا گیا ہے۔ پھر انہوں نے دروازہ کھولا اور کہا مرحبا، خوش آمدید بالنبی صالح و اخ صالح۔ اور پھر وہاں پہلے آسمان پر ابا جان آدم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور جب ابا جان آدم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام، جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کے والد ماجد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، تو ان سے سلام کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا السلام علی ابن صالح و نبی صالح، میرے نیک بیٹے اور صالح نبی پر سلام۔ اس کے بعد پھر دوسرے آسمان پہ بھی اسی طرح دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کھولا گیا، تو وہاں دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر اسی طرح سوال جواب کے بعد پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، اور جب وہ وہاں ملاقات ہوئی بیت المعمور جہاں اس وقت بیت اللہ ہے، جانا اللہ سب کو لے جائے، اللہ مقبول حاضریاں بار بار نصیب فرمائے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ بیت المعمور بالکل اس کی سیدھ میں ہے، اگر وہاں سے کوئی پتھر گرایا جائے سیدھا بیت اللہ کی چھت پہ آ کے گرا۔ تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد پھر آگے تھوڑا سا بڑھے تو ایک منتہائے کائنات، ملائے اعلیٰ کی بھی منتہا اور اس کائنات کی بھی منتہا، اس کا نام ہے سدرۃ المنتہا، اور وہ ایک بیری کا درخت ہے جس پر اللہ کے انوارات، اللہ کے نورانی فرشتے جھوم رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ٹکٹکی باندھ کے ان کو دیکھا، اور جتنے بھی یہاں سے اعمال جاتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے مالا اعلیٰ تک پھر اور انداز سے جاتے ہیں۔ مالا اعلیٰ سے اللہ کی طرف سے جو پیغام آتے ہیں وہ پہلے سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا سے پھر ہماری طرف نبیوں کے ذریعے اللہ نے جو جو احکامات پہنچائے ہیں وہ پہنچائے۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو مشاہدہ کروایا گیا جنت کا، جنت کی سیر کروائی گئی، کیونکہ جنت بھی ساتویں آسمان سے اوپر اللہ کے عرش عظیم کے بالکل قریب ہے، اس کی زیارت کروائی گئی، اور وہاں بڑی خوشبو آ رہی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اس کے بعد مجھے جہنم کے بارے میں بھی وہ بھی دکھایا گیا کہ یہ جہنم ہے، وہاں سے بدبو آ رہی تھی۔ بہرحال وہ مناظر سارے کس قسم کے تھے وہ حدیثوں میں سارے موجود ہیں۔
اس کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ السلام جب سدرۃ المنتہا اور یہ سارے مناظر، تو جبرائیل علیہ السلام وہاں پر درخواست کرتے ہیں، جس کو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گلستہ بوسنہ کے اندر لکھا ہے، شعروں کی صورت میں لکھا ہے کہ اگر میں ایک ذرہ برابر بھی آگے بڑھوں تو میرے پر سارے جل کر راکھ ہو جائیں گے، یہاں سے اب آپ نے ہی جانا ہے، میں نہیں جا سکتا۔ نوری جواب دے گئے، نوریوں کا مقرب، نوریوں کا سردار، نوریوں کا سب کچھ، وہ وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر اللہ جل جلالہ سورہ نجم میں ارشاد فرماتے ہیں فَدَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، وہ اتنے قریب رب ذوالجلال کے ہو گئے جتنا کہ دو کمانوں کے تانت آپس میں مل جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں جب میں پہنچا، وہاں فَأَوْحَىٰ ربی، وہاں میرے اللہ نے مجھ پر وحی کی جو وحی کرنا چاہتے تھے، وہاں مجھے اللہ نے بہت سارے انعامات سے نوازا۔ ان انعامات میں خاص طور پر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو بھی اللہ نے نہیں عطا فرمایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے وہاں پہنچا کر پوچھا کیا لائے ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ یا باری تعالیٰ، جو آپ کے دربار کے شایان شان تحفہ ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے وہ لے کے آیا ہوں۔ اب اللہ کے پاس کچھ ہے نہیں، ایسا ہے؟ اللہ رب العزت سے عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ ہر قسم کی جانی مالی جس قسم کی بھی عبادات، اللہ انکساریاں لے کے آیا ہوں، منکسر مزاجیاں لے کے آیا ہوں، اللہ اپنے آپ کو مٹا کے لے کے آیا ہوں، کیونکہ آپ کے پاس عجز نہیں ہے، میں عجز کا سراپا بن کے آیا ہوں۔ اللہ جل جلالہ نے پھر ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے محبوب تجھ پر سلام ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ وہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بھولا۔ جب یہ اللہ نے ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فوراً آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتیاں ہوں اور اللہ میری امت کے جتنے صالح بندے ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، صالحین ہیں، ان پر بھی۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے۔ میرے دادا مرشد حضرت لاہوری نور اللہ مرکزہ کے مرد مومن ایک کتاب، اس کے اندر حضرت کے احوال زندگی، اس میں لکھا ہے روزانہ 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف ہوتا تھا، روزانہ 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد ہوتا تھا، روزانہ لا الہ الا اللہ، روزانہ الا اللہ کا ورد، 1.25 لاکھ کی ایک پوری فہرست ہے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ یہ ہوا کرتا روزانہ۔ تو ہم کم از کم 1000 مرتبہ دن کو، 1000 مرتبہ رات کو ہی پڑھ لیں، اور جمعے کے دن 3000 مرتبہ کرنے کے جمعہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید دن میں اور سفید رات میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ فرشتوں کی آمد بہت ہوتی ہے، اس لیے سفید دن سفید رات سے مراد جمعے کا دن ہے، جمعے کی رات۔ تو بہرحال وہاں اللہ جل جلالہ نے ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ عطا فرمائی کہ میرے محبوب اپنی امت سے یہ میری طرف سے تحفہ کہ مجھ سے جب درخواست کرنی ہے تو اس انداز سے کرنی ہے کہ پہلے میری تعریفیں ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں پہلے حمدنی ربی مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے بینی و بین عبدی، یہ میرے بندے اور میرے درمیان، میرے بندے نے جو مانگا کہ ہم اللہ تیری عبادت کرتے ہیں ٹھیک ہے اور مدد مانگتے ہیں، میں ضرور مدد کروں گا۔ یہ سورہ فاتحہ ملی۔ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، تیسرا ارشاد فرمایا، یہ 3 تحفے وہاں سے ملے، سورہ فاتحہ ملی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں وہ ملی، وہاں بلا کے اللہ نے عطا فرمائی۔ اور تیسرا فرمایا جو شخص شرک سے بچے گا میں اس آدمی کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کرتا رہوں گا۔ شرک کیا ہے؟ کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے افعال کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اور شرک کی بہت ساری اقسام ہیں جس میں ایک جس کو ہم شرک سمجھتے ہی نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ ہم جب نماز میں
اکیلے پڑھ رہے ہوں تو جلدی جلدی اللہ اکبر سمی اللہ علیہ اللہ اکبر، جب دیکھتے ہیں مسجد میں کوئی آواز آ گئی پھر تھوڑا سا نا کہ بندہ کوئی آ گیا دیکھو گا کہ اتنی جلدی جلدی پڑھ رہا، تو وہ نماز اللہ کے لیے ہوتی ہے، یہ شرک ہوتا ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا، جس نے نماز میں دکھلاوا کیا، روزے میں دکھلاوا کیا، فرمایا اس نے شرک کیا، اور یہ بہت بڑی چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ شرک سے جو محفوظ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، اللہ جیسا کسی کا کوئی فعل ہو نہیں سکتا، اللہ جیسی صفات کسی کے اندر ہو نہیں سکتی، اور ہم پتہ نہیں کیا کچھ کر دیں۔ تو فرمایا جو شرک سے بچے گا اس کے جتنے گناہ ہوں گے، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، شرک سے بچنے والے کو وہ عذاب جو دائمی عذاب کافروں کو مشرکوں کو اس عذاب کے اندر کبھی مبتلا نہیں کروں گا۔ یہ 3 تحفے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے 8 انعام وہاں ملے۔ ایک یہ کہ وہاں اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ تمہاری امت کے لیے نماز دے رہا ہوں، صدقہ دے رہا ہوں، ہجرت دے رہا ہوں، جہاد دے رہا ہوں، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر دے رہا ہوں، اور جو ان پر کار بند رہے گا اور ان کو کرتا رہے گا یہ میری طرف سے بہت بڑا عطیہ ہے۔ اور وہاں اللہ جل جلالہ نے 50 نمازوں کا خاص طور پر تحفہ عطا فرمایا کہ یہ تیری امت کے لیے۔ وہاں سے یہ تحفہ لے کے آئے، سب سے پہلے 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پوچھا اللہ نے کیا کچھ عطا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے یہ چیزیں عطا فرمائی۔ اس پر خلیل اللہ علیہ السلام نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی۔ 7ویں کے بعد 6ٹھے آسمان پہ آئے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی سوال کیا کہ اللہ نے کیا کچھ دیا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی حضرت واپس جائیں، بڑی اوکھی بات ہے، امت نہیں کرے گی۔ اور حدیثوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درخواست کرنے پر اللہ کی بارگاہ میں آتے رہے، اللہ تخفیف فرماتے رہے، اور اتنی تخفیف ہوئی جب 5 رہ گئیں تو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی آپ اللہ کے دربار میں جا کے تخفیف کی درخواست کر دیں، 5 بھی نہیں پڑے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا استحییت ربی، اب مجھے اپنے اللہ سے حیا آتی ہے، اب مجھے اپنے اللہ سے حیا آتی ہے کہ بار بار کیا اتنی 50 سے صرف 5 رہ گئیں، اب میرا واپس جانے کو جی نہیں چاہتا، مجھے حیا آتی ہے۔ اس کے یہ کہہ کے آگے گزر گئے۔ جب آگے گزرے پھر اللہ کی طرف سے یہ آواز آئی میرے محبوب تقدیر میں یوں ہی لکھا ہے کہ میں فرض 50 کروں گا اور آپ کی امت پڑھے گی 5، اور جو 5 پڑھے گی ثواب 50 کا لکھوں گا۔ یہ کتنا عظیم تحفہ ہے جو اللہ جل جلالہ نے وہاں بلا کر عطا فرمایا۔ اور میں نے شروع میں یہ بات عرض کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایمان کے بعد، شہادتین کے بعد کہ اللہ کی جل جلالہ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد جو سب سے پہلا حکم فرض فرمایا وہ نماز حکم فرض فرمایا، اور 5 نمازیں تو ہمیں فرض ہیں، اس کے علاوہ بحیثیت امتی کے کہ ہمارے آقا نے ہمارا کتنا لحاظ فرمایا وہاں بھی ہمیں یاد فرمایا، تو ہمیں روز 2 نفل پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایصال کرنا چاہیے اور کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ میرے دادا بوش حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد زکریہ نور اللہ مرکزہ، وہ مکہ معظمہ میں آخری زندگی کے 17 برس ان کے حرمین شریفین میں گزرے۔ مکہ مکرمہ میں جس وقت ہوتے تھے تو ہر روز ایک عمرہ صرف اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ابو امامہ باہلی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عمرہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اس کا ثواب ابو امامہ باہلی رحمت اللہ علیہ کو اپنے شان نشان عطا فرما۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ حضرت ابو امامہ باہلی رحمت اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ اللہ کے نبی آپ نے کتنی ساری دعائیں ہمیں ارشاد فرما دی ہیں، یہ بھی دعا ہے، یہ بھی دعا ہے، اس سے بھی پناہ مانگو، اس سے بھی پناہ مانگو، کچھ کرنے کی لینے کی مانگنے کی اللہ یہ عطا فرما دے، یہ عطا فرما دے، کچھ ایسی ہیں اللہ اس سے محفوظ فرما دے، اس سے محفوظ فرما دے۔ ہمیں
یاد نہیں رہتی. اللہ کے نبی کوئی ایک ایسی جامع معنی دعا جس میں ساری آ جائیں تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یوں کہا کرو اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. اے اللہ جتنی خیریں آپ سے آپ کے نبی نے مانگی ہیں اللہ وہ ساری خیریں مجھے عطا فرما, ہمیں عطا فرما. جن شرور سے محفوظ رہنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اے اللہ ان تمام شرور سے ہمیں بھی محفوظ فرما, ہمیں ان سے اپنی پناہ نصیب فرما. یہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو بتایا. ہمارے دادا مرشد رحمۃ اللہ علیہ جب بھی مکہ میں ہوتے تھے ان کے لیے ایک عمرہ کیا کرتے تھے. ان کا احسان ہے ہم پر کہ ہم ساری دعائیں اکٹھی کر لیتے ہیں, اور جو بوڑھا آدمی مانگ نہیں سکتا رات کو بیچارہ کھانستا بھی رہتا ہے اور ٹھنڈ میں نہیں بیٹھ سکتا, تو یہ ساری دعاؤں کا ملخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معاملے میں لحاظ رکھنا چاہیے کہ نہیں. اور صرف اتنا کہ نماز ایک ایسی دولت ہے, ایک ایسا عظیم امر ہے, ایک ایسا اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہے نماز کہ جس کے ذریعے سے جملہ کہنے لگا ہوں دنیا کی عزتیں, دنیا کے رزق, دنیا کی حاجات, دنیا کی ضرورتیں, دنیا کی ہر چیز اللہ جل جلالہ نماز کے ذریعے عطا فرماتے ہیں. اور اسی نماز کے ذریعے آخرت کی ساری چیزیں, آخرت کی بلندیاں, آخرت کی نعمتیں, آخرت کی جنت, آخرت سے جہنم سے پناہ اس نماز کے ذریعے اللہ عطا فرماتے ہیں. یہ اتنی بڑی دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے جس کے لیے ہم جمعے میں بھی اس وقت آتے ہیں جب نہیں کہتا کچھ جملہ نہیں کہتا, لیکن حکم کیا ہے ہمیں جمعے کے لیے سورہ جمعہ کے اندر موجود ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو جب جمعے کے دن جمعے کی اذان پہلی ہو جائے اس وقت ہر قسم کی خرید و فروخت کو, دنیا کے ہر کام کو بالائے طاق رکھو. اور اس پر علماء نے لکھا ہے اس آیت مبارکہ کی روشنی میں پہلی اذان جمعہ کے بعد اگر کوئی شخص جمعے کے علاوہ کوئی اور کام کرتا ہے وہ کام کرنے سارے حرام ہیں اور غلط ہیں. دکان پہ بیٹھتا ہے یا گپوں میں مشغول رہتا ہے یا کھانا کھانے میں مشغول رہتا ہے, وہ سارے کام ناجائز ہیں. جمعے کی اذان ہوگی بس جمعے کے لیے آ جاؤ. اور اس کی تیاری کب کرنی ہے؟ میں نے اپنے خاندان میں میں نے اپنے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا جمعے کی تیاری کے لیے بدھ کے دن سے کہ داڑھی مبارک کو لال کیا کرتے تھے کہ بھی بدھ ہے آج داڑھی کو لال کر لیں, تو مہندی لگایا کرتے تھے. اور پھر اگلے دن جمعرات کو ہر جمعرات کو حجامت کروایا کرتے تھے. اور پھر جمعے کی تیاری کے لیے پورے 9 بجے گھر سے نکل جایا کرتے تھے. آج جمعہ ہے تو یہ نماز اتنا بڑا عمل ہے, اتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی کہ اس کے ذریعے سے میں ایک جملے میں آخری جملہ کہہ کے ختم کرتا ہوں, دنیا اور آخرت کی ہر نعمت اللہ نے نماز کے اندر رکھی ہے. اللہ ہمیں اس پر یقین کامل نصیب فرما دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر